بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس سبق ہے کاہلی اور جماعت ہے نحو۔ اس سبق کاہلی کے مشقی سوالات ہیں آج ہمارے پاس، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس سبق ہے کاہلی اور اس کے مشقی سوالات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے 3 چیزیں کی تھی۔ اسی سبق سے ہم نے سب سے پہلے تو مصنف کا تعارف پڑھا تھا، اس کے ہم نکات دیکھے تھے، پھر اس کے ساتھ مصنف کے تعارف سے مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لیے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے پورے سبق سے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے ان کو بھی اچھی طرح سے ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہمارے پاس اسی سبق سے کچھ جو ہے وہ مشقی سوالات موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہی حصہ ہے جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں کر لیا ہوا ہے اہم نکات کا، تو ہمیں آج اسی سبق کے مشقی سوالات کرنے ہیں، تو آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس حصہ مشق موجود ہے، یعنی کہ مشقی سوالات موجود ہیں۔ یہاں پہ مختصر جواب ہیں۔ آپ کو یہ جو سوال ہے یہ بورڈ کے اندر 2 نمبر کا آتا ہے، یعنی کہ سوالات کے مختصر جوابات آتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر جواب کو آپ نے 2 سے 2.5 سطروں میں کرنا ہے۔ کچھ سوال ایسے بھی ہیں جو صرف ایک ہی سطر رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک لائن رکھتے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب لکھا جائے تو وہ 2 سے 3 سطروں پر بھی چلا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو پہلا سبق پڑھنے کا موقع ملا اور اس میں ایک سوال ایسا بھی تھا جس کا جواب آپ لکھیں تو وہ 5-7 سطروں تک جاتا ہے۔ وہ جواب تھا سراقہ بن جہشم کیسے تائب ہوا۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا فوراً ذہن میں کہ جو آپ نے پہلا لیکچر لیا تھا جو ہجرت نبوی سے تھا، اس کے اندر جو ہے ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا جواب مختصر بھی کریں تو وہ 7-8 سطروں پہ چلا جاتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کے بھی جو ہے وہ سوالات موجود ہیں جن کے جوابات لکھے جائیں یا جس کا جواب لکھا جائے تو وہ طویل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر سوال ایسے ہی ہیں جن کا جواب صرف 1-1.5 سطر سے زیادہ نہیں جاتا ہوتا۔ تو آئیے دیکھیے گا ہمارے پاس جو اس وقت سوال موجود ہے وہ ہے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے۔ جواب دیکھیے، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ محنت و مشقت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کا شوق ہو۔ دلی قوا سے مراد ہے آپ کی دل کی طاقتیں۔ جب آپ کی دل کی طاقتیں ہی ماند پڑ جائیں گی، پھیکی پڑ جائیں گی، ان کی قوت کبھی آپ استعمال میں نہیں لائیں گے تو آپ سخت کاہل ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ کاہل ہو جائیں گے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 2۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جواب، جب انسان ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرے اور کام کاج محنت و مزدوری میں محنت نہ کرے، وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ جواب، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف۔ جی آئیے اس کا آدھا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ جی دیکھیے گا، جواب ہے اس کا کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف۔ جی اس کا آدھا جواب مزید پڑھ لیتے ہیں، آئیے۔ جی اس وقت ہمارے پاس جو جواب ہے آدھا یہاں موجود ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کسی نہ کسی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب انسان اپنی صفات کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو کام میں نہیں لاتا تو وہ سخت کاہل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اندرونی طاقتوں کو استعمال میں لاتا رہے، ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ جی اس کے بعد سوال نمبر آ گیا آپ کے پاس 4۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جواب، قوم کی بہتری اس طرح ممکن ہے کہ پوری قوم کام میں مصروف رہے، محنت و مزدوری کرے،
کیونکہ محنت میں عظمت ہے، جو قومیں محنت کرتی ہیں ان کے قدم بہتری کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 4۔ آپ کی اس مشق کا یعنی سبق کاہلی کی مشق میں سے 3 سے 4 سوال ہی ایسے ہیں جو انتہائی اہم ہیں، جو میں یہاں پہ کروا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سے سوال ایسے بھی ہیں جو بورڈ میں بھی نہیں آتے اور ہمیں ان کے کرنے کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ یہ جو الفاظ متضاد ہیں یہ بورڈ میں کس طرح سے آئیں گے، آپ کو سوال کیسے پوچھا جائے گا؟ تو دیکھیے گا، اگر آپ مروزی کے اندر جاتے ہیں تو مروزی میں ایک جسے آپ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں جو سوال کی طرح پوچھا جاتا ہے اور نیچے اس کے 4 MCQs دیے جاتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ یعنی کہ سوال وہ ایسے پوچھے گا جیسے یہ ہے، وہ پوچھے گا لفظ کاہلی کا متضاد ہوگا، یا وہ پوچھے گا لفظ کاہلی کا متضاد ہے، یا وہ پوچھے گا لفظ کاہلی کا متضاد بنتا ہے۔ اس طرح سے وہ آپ سے سوال پوچھے گا اور نیچے اس نے 4 MCQs دیے ہوں گے، آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس لفظ کا جو متضاد صحیح بنتا ہوگا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ جی دیکھیے گا، ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ لفظ کاہلی، اس کا ہوگا چستی۔ کاہلی آپ جانتے ہیں بڑا ہی سست انسان جو ہو وہ کاہل ہوتا ہے، اسی سے کاہلی ہے، تمہارا سستی ہو گیا۔ یہاں سے چستی ہے یعنی ایسا شخص جو بڑا ہوشیار ہو اور چاقو چوبند رہے۔ اس کے بعد لفظ عارضی۔ عارضی کہتے ہیں ایسی چیز جو مستقل نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، اور اس کا الٹ ہو جائے گا مستقل جو ہمیشہ رہے۔ یہاں پہ شک، جواب اس کا ہوگا متضاد کی شکل میں یقین۔ اس کے بعد الفاظ ہمارے پاس ہیں یہ والے۔ پہلا لفظ ہے عقل، تو بے عقلی اس کا الٹ ہے۔ وحشی، آپ کو پتہ ہے کہ لفظ وحشی ہم نے پڑھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے جنگلی، درندہ۔ وحشی مہذب یعنی تہذیب والا۔ مصروف بیکار۔ جی عزیز طلباء، یہ جس طرح سے بورڈ میں آئیں گے آپ کو میں نے اس سے بھی آگاہ کر دیا، اور زیادہ تر جو آپ کے لاہور بورڈ میں پرچہ آتا ہے وہ حقیقت میں آپ کی مشق سے زیادہ آتا ہے۔ تو آپ نے یہ مشقی چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ جی عزیز طلباء، آئیے ایک سوال اور ہے جس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تو اسے پڑھتے ہیں۔ آئیے جی عزیز طلباء، ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ میں نے یہاں پہ حل نہیں کیا کیونکہ یہ آپ کے گھر کی مشق ہے۔ آپ نے سبق پڑھنے کے بعد، میرے لیکچرز کو دیکھنے کے بعد آپ نے خود سے انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مراد ایک سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی ہوئی ہے، یوں سٹیٹمنٹ ہے ایک، اور اس کے نیچے اس نے 4 MCQs دیے ہوئے ہیں، جو صحیح ہوگا اس کے گرد آپ نے دائرہ لگا لینا ہے۔ تو وہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ نے سبق پورا پڑھ لیا ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔